اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزوز فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ان فی ذلک لآیہ بے شک اس میں البتہ نشانی ہے لمن خاف ہر اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہو عذاب الآخرہ آخرت کے عذاب سے ذالک یوم مجموع وہ دن ہوگا جمع کیے جانے کا مجموع لہ الناس کے جمع کیے جائیں گے اس کے لیے لوگ وذالک یوم مشہود اور وہ دن ہوگا حاضری کا وما نؤخرہ اور نہیں ہم اس کو مؤخر کر رہے الا لأجل معدود مگر ایک وقت مقرر کے لیے یوم یاتی جس دن وہ آ جائے گا لا تکلم نفس نہ بات کر سکے گا کوئی بھی آدمی الا باذن مگر اس کی اجازت سے فمنہم شقی پس ان میں کچھ بدبخت ہوں گے وسعید اور کچھ نیک بخت ہوں گے فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا پس بہرحال وہ لوگ جو بدبخت ہوں گے فَفِي النَّارِ پس وہ دوزخ میں ہوں گے لہم فیہا زفیر و شہیق ان کے لیے اس دوزخ میں چیخ و پکار ہوگی خالدین فیہا اس میں ہمیشہ رہیں گے ما دامت السماوات والارض جب تک رہیں آسمان اور زمین الا ما شاء ربک مگر جو چاہے تیرا رب ان ربک بے شک تیرا رب فعال کر گزرنے والا ہے لما یرید جو وہ ارادہ کر لے وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا اور بہرحال وہ جو نیک بخت ہوں گے فَفِي الْجَنَّةِ پس وہ جنت میں ہوں گے خالدین فیہا ہمیشہ اس میں رہیں گے ما دامت السماوات والارض جب تک رہیں آسمان اور زمین الا ما شاء ربک مگر جو چاہے تیرا رب عطاء یہ عطا ہوگی اس کی طرف سے غیر مجزوز جو قطع نہ ہو سکے ختم نہ ہو سکے فلا تک فی مریۃ پس نہ ہوں آپ شک میں مما یعبد ہؤلاء اس کے بارے میں جو جن کی بندگی کرتے ہیں یہ لوگ ما یعبدون نہیں یہ بندگی کر رہے الا کما یعبد مگر جیسے کہ پوجا کرتے رہے آباؤہم ان کے باپ دادا من قبل اس سے پہلے وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ اور بے شک ہم البتہ پورا دیں گے انہیں نصیبہم ان کا حصہ غیر منقوص کم نہ کیا جائے گا۔ گزشتہ آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو پکڑا جب انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا اور جب اللہ نے پکڑ لیا تو اس کی پکڑ بہت سخت تھی۔ ان فی ذلک لآیہ
اب ارشاد ہے کہ بے شک اس میں اللہ کی پکڑ میں اور اللہ کی طرف سے آنے والے عذاب میں لآیتن البتہ نشانی ہے، لمن خاف ہر اس شخص کے لیے جو ڈر جائے عذاب الآخرہ آخرت کے عذاب سے، یعنی جس کے دل میں آخرت کے عذاب کا خوف و ڈر ہے تو اس کے لیے ان قوموں کی اوپر جو اللہ کی طرف سے پکڑے آئیں عذاب آئے بڑی ایک عبرت کی نشانی سبق کی بات ہے۔ ذالک یوم مجموع تو وہ قیامت کا دن مجموع لہ الناس جمع کیے جائیں گے اس دن کے لیے لوگ، ساری انسانیت اس قیامت کے دن میں جمع ہوگی۔ وذالک یوم مشہود اور وہ قیامت کا دن مشہود سب کی حاضری کا دن ہوگا، کوئی شخص اس قیامت کے دن غائب نہیں ہوگا، سب حاضر ہوں گے اور اللہ کے روبرو پیش کیے جائیں گے۔ وما نؤخرہ اور ہم جو اس دن کو مؤخر کر رہے ہیں، زمانوں سے لوگ سن رہے ہیں قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، تو یہ جو اس کو مؤخر کیا جا رہا ہے، لوگوں کو جو مہلت دی جا رہی ہے، الا لاجل معدود بس یہ ایک وقت مقرر کے لیے ہے، جو اللہ کے علم میں اس دن کا آ جانا طے ہے، اس دن وہ آ جائے گا۔ یوم یات جس دن وہ آ گیا قیامت کا وقوع، لا تکلم نفس الا باذن نہیں بات کر سکے گا کوئی بھی آدمی الا باذن مگر اللہ کی اجازت سے، کوئی کسی کی سفارش نہ کر پائے گا، ہاں جس کو اللہ اجازت دیں گے وہی سفارش کر سکے گا، اور اللہ کی اجازت ہوگی حضرات انبیاء کے لیے، اہل محبت کے لیے، جو اللہ سے محبت کرنے والے اللہ کی محبت میں فنا ہیں، ان لوگوں کو اجازت ہوگی۔ فمنہم شقی اس دن انسانیت کے دو طبقے ہوں گے، کچھ لوگ شقی ہوں گے، بدبخت ہوں گے، بد نصیب ہوں گے، وسعید اور کچھ لوگ نیک بخت ہوں گے، دو گروہ ہوں گے، مومن اور کافر، بدبخت اور نیک بخت۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا پس بہرحال وہ لوگ جو بدبخت ہوں گے، یعنی جن کی زندگی منمانی کی تھی، اپنی موج مستی میں زندگی گزاری، خدا کے حکموں کے تابع نہ رہے، یہ بدبخت ہیں۔ فَفِي النَّارِ پس یہ دوزخ میں ان کا ٹھکانہ ہوگا، لہم فیہا زفیر و شہیق اور دوزخ کی آگ میں جب جلیں گے تو اس کی تکلیف سے ان کے لیے دوزخ میں چیخ و پکار ہوگی۔ زفیر شہیق یہ دو لفظ ہیں اور یہ گدے کی آواز کو کہتے ہیں۔ زفیر جب گدھا شروع میں آواز زوردار نکالتا ہے تو اس کی ابتدائی زوردار آواز کو زفیر کہتے ہیں، اور پھر جب وہ اس کی آواز آخر میں پست اور دھیمی پڑ جاتی ہے تو اس آواز کو عربی میں شہیق کہا جاتا ہے، یعنی اس طرح زور سے چیخ اور چلائیں گے جیسے گدھا چیختا ہے۔ اور قرآن کریم میں فرمایا یہ ان دوزخیوں کی آواز کو گدھے کی آواز سے تشبیہ اس لیے دی کہ دوسری آیت میں ارشاد ہے کہ اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ آوازوں میں سب سے بری آواز وہ گدھے کی آواز ہے، اس لیے اللہ نے ان لوگوں کو گدھے کی آواز سے تشبیہ دی ہے۔ خالدین فیہا اور یہ بدبخت اس دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے، ما دامت السماوات والارض جب تک آسمان اور زمین رہیں گے۔ اس سے آسمان اور زمین سے مراد دنیا والے نہیں بلکہ یہ دوزخ والے آسمان اور زمین مراد ہیں، چونکہ عربی میں آسمان ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو سر کے اوپر ہو، یہ چھت بھی آسمان کی طرح ہے، اور زمین وہ چیز جو جس پر قدم ٹکے ہوئے ہوں،
تو جو جس چیز پہ قدم ٹکے وہ زمین، جو سر سے اوپر ہو وہ آسمان. تو دوزخ اور جنت کا اپنا زمین آسمان ہوگا. جنت میں بھی اسی طرح جنت کے ماحول کا آسمان اور زمین ہوں گے. اس لیے فرمایا کہ جب تک اس ماحول کے آسمان اور زمین قائم ہے تب تک وہ عذاب ان پہ رہے گا. الا ما شاء ربک، مگر جو چاہے تیرا رب، یعنی اس کو یہ قدرت ہے کہ وہ اس میں سے جس وقت جس کو چاہے نکال لے، لیکن اس کا ایک ضابطہ عدل اور انصاف ہے. ان ربک فعال، بے شک تیرا پروردگار کر گزرنے والا ہے، لما یرید، جو وہ ارادہ کر لے. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، اور بہرحال وہ جو نیک بخت ہوں گے، فَفِي الْجَنَّةِ، پس وہ جنت میں ہوں گے. جنہوں نے اللہ کی مرضی پر دنیا کی زندگی گزاری، اپنی خواہشات کو پیچھے رکھا، تو یہ اس جنت میں رہیں گے. خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے. ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان اور زمین رہیں گے. اس سے مراد بھی جنت کے آسمان اور زمین ہیں، یہ دنیا والے نہیں ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے جنت اور دوزخ ہمیشہ رہیں گے. ایسا نہیں کہ عذاب دوزخ کا ایک وقت تک دے کے دوزخ کو ختم کر دیا جائے، یا جنت کی راحت ایک وقت تک دے کے پھر جنت کا نظام لپیٹ دیا جائے. یہ ایسے بعض ملحدین کے یہ نظریات ہیں کہ یہ وقتی چیزیں ہوں گی، جنت و دوزخ، اس کے بعد یہ ختم ہو جائیں گی. ایسا نہیں ہے. اللہ فرما رہے ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان اور زمین رہیں گے. یہ دلالت کرتا ہے کہ ہمیشہ ان کا وجود جنت دوزخ کا رہے گا. الا ما شاء ربک، مگر جو چاہے تیرا رب، یعنی وہ پورا قادر ہے، جنتی کو جنت سے بھی نکال سکتا ہے، لیکن اس کا ایک عدل اور انصاف ہے کہ وہ جس کو جنت میں بھیج دے گا اس کو اس سے نکال لے گا نہیں. عطاء، یہ اس کی طرف سے عطا ہے، غیر مجزوز، جو منقطع نہیں ہوگی، جو کبھی ختم نہیں ہوگی اس کی یہ نعمتوں کی عطا. فلا تک فی مریۃ، پس اے انسان تو شک میں نہ پڑ، مما یعبد ہؤلاء، اس کے بارے میں جن چیزوں کی بندگی کرتے ہیں یہ مشرک، جن کو پوچھتے ہیں، تمہیں اس کے بارے میں شک میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. تمہارا ذہن اور نظریہ واضح ہونا چاہیے کہ صرف اور صرف اللہ کی ذات مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، وہی الہ اور معبود ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے. ما یعبدون، جن کی بھی یہ پوجا اور بندگی کر رہے ہیں، نہیں یہ بندگی کر رہے الا مگر کما یعبد، اس صورت اور شکل میں جیسے انہوں نے دیکھا کہ ان کے باپ دادا پوجا کرتے تھے من قبل، اس سے پہلے. وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ، اور بے شک ہم البتہ پورا ان کو دیں گے، نصیبہم، ان کا حصہ، غیر منقوص، جس میں کمی نہیں کی جائے گی. ہر شخص اپنا اپنا حصہ پائے گا. نیک جزا نیکیوں کی پوری پائے گا، اور بد اپنے گناہوں کی سزا پوری پائے گا، اس میں کمی نہیں.